بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کبھی ایسے لمحے سے گزرے ہیں جب زندگی کے مسائل آپ کو بے بس کر دیتے ہیں، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، جب مسائل پہاڑ کی طرح آپ پر گر پڑتے ہیں اور دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جب آپ تنہائی میں بیٹھے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور دل میں ایک ہی سوال چلتا ہے، کیا اللہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ میں اس کی مدد کا مستحق نہیں؟ جب دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ آنسو آنکھوں سے نکلنے لگتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا، اور کیا واقعی میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں؟ اگر آپ ایسے سوال سے گزر رہے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہیے۔ میں آپ کو 5 عملی احکامات بتاؤں گی جو آپ کے مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کو مضبوط کرنے کے لیے انتہائی فائدہ دیں گے، جو صرف کتابی باتیں نہیں ہوں گی بلکہ ان عملی کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپناتے ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ اگر ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ مشکلات کم ہونا شروع ہو جائیں گی، دل میں سکون آ جائے گا اور اللہ کی مدد کا یقین بڑھ جائے گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ: اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ اعتماد، یہ بھروسہ ہی وہ وجہ بنی کہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسا بھروسہ کیسے پیدا کریں۔ یہ خالی الفاظ نہیں ہیں، ہم عملی طور پر کیا کریں؟ آئیے ان 5 عمل پر بات کرتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ آخر تک رہیے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے دل کی کیفیت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو۔ آپ سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی قریبی دوست یا عزیز پر بھروسہ کیا ہو اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ ذرا یہ تصور کریں کہ وہ ذات جو آپ کو پیدا کرنے والی ہے، جو آپ کے ہر درد کو جانتی ہے، وہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک وعدہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس میں آپ کے لیے بھلائی چھپی ہو، تو آپ کا دل سکون پا لے گا۔ مثال کے طور پر، آپ اگر کسی بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں سے ہوں۔ روزانہ اس آیت کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، خاص طور پر صبح کے وقت، تاکہ دن کا آغاز اللہ پر بھروسہ کے ساتھ ہو۔ اسے رات سونے سے پہلے بھی پڑھیں تاکہ آپ کا دل سکون پائے۔ اگر ممکن ہو تو نماز کے بعد بھی اس آیت کو پڑھیں، کیونکہ ذکر دل کو مضبوط بناتی ہے۔ اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھیں، یہ دعا کریں، یہ عہد کریں کہ آپ اللہ کے وعدے پر شک نہیں کریں گے۔ یہ یقین آپ کے دل کو مضبوط بنائے گا اور مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے بجائے آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ صبر اور شکر کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مشکل وقت میں سب سے زیادہ کیا چیز ہمیں کمزور کرتی ہے؟ وہ ہمارا بے صبر پن ہوتا ہے۔ ہم جلدی سے شکایت کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہیں، لیکن
ذرا سوچیں اور یہ یاد کریں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پریشانی کو برداشت کریں اور خاموش ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دل سے یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب شکر کی بات کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مشکل وقت میں شکر کیسے کیا جائے، اور اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ کے پاس کھانے، پانی اور ایک چھت نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہر دن اپنے دل سے ایک شکر کی چیز لکھیں۔ صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں اپنی پریشانی آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ روزانہ سجدے میں اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی نعمت ہو۔ جب آپ صبر اور شکر کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مشکلات کے بدلے بادل چھٹ رہے ہیں اور آپ کا دل اللہ کے نور سے بھر رہا ہے۔ یہ بھروسہ جو آپ کو طاقت دیتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بے چینی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے حق میں بہتر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، جب وہ دریا کے کنارے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ ظاہری طور پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کیا اور دریا میں راستہ بنتا چلا گیا۔ جب بھی کسی مشکل میں ہو تو دل میں کہیں، یا اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اپنے ماضی کے وقت پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ نے ہر آزمائش کے بعد آسانی پیدا کی۔ 3 روز اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کریں جہاں اللہ نے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ جب آپ اللہ کے فیصلوں کو دل سے قبول کرتے ہیں تو آپ کے دل میں وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا جو آپ کو پریشان کر رہا تھا۔ یہ یقین آپ نے اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہی دعا وہ ذریعہ ہے جس سے انسان زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے مدد لیتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر مشکل وقت میں اکثر ہم اپنے مسئلوں پر ہر کسی کو شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ ذات جو ہمارے دلوں کے راز جانتی ہم اس سے بات نہیں کرتے، غفلت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے دربار میں کوئی بھی دعا چھوٹی نہیں ہوتی، وہ سننے والا ہے اور آپ کے آنسوؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ روزانہ ایک وقت مقرر کریں جس میں تنہائی میں اللہ سے دل کھول کر دعا کریں۔ اپنی دعاؤں سے اپنے مشکل حالات کو ذکر کریں، لیکن ساتھ شکر بھی کریں۔ دعا کے دوران یہ یقین رکھیں کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ اسے پورا کرے گا، چاہے وقت لگے۔ یہ عمل آپ کے دل کو سکون دے گا اور آپ کو یہ یقین دلائے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ اللہ کی مدد کے لیے صدقہ کریں۔ جب مشکلات بڑھتی ہیں تو ہم اکثر اپنے لیے ہی سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے نظام میں آسانی حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے کسی اور کے لیے آسانی پیدا کریں۔ نبی کریم نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ جب آپ اپنی تھوڑی سی دولت یا وقت کسی ضرورت مند کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق روز صدقہ کریں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ جو کسی ضرورت مند کی مدد کریں یا کسی کو کھانا کھلا دیں۔ نیت کریں کہ یہ عمل اللہ کی رضا اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے کر رہا ہوں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔
یہ عمل نہ صرف آپ کے بھروسے کو مضبوط کرتا ہے بلکہ آپ کے دل کو اللہ کے قریب بھی لے جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے دل کو سکون اور مشکلات کو آسان بناتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے اہم باتوں پر بات کی۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، دعا کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنائیں، صدقہ اور مدد کے ذریعے مشکلات کو دور کریں۔ یہ نہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کریں گے بلکہ ہمارے دل میں وہ سکون لائیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ دعا: یا اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دل کو ایمان اور یقین کے ساتھ بھر دیں، ہمیں ہر آزمائش سے صبر عطا کریں اور آپ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دیں۔ ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ میں سائے میں رکھیں، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دیں اور ہمیں ہمیشہ آپ پر بھروسہ رکھنے والا بنا دیں۔ آمین۔ اپنا پیغام آگے پھیلائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر دے۔